نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت ہے مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ ہمارا راستہ ہدایت والا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، ہم انہیں ضرور راستہ دکھلا دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنا چلنا بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور یہ جمعہ مبارک کی جو آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ ہے. اور آپ کا یہ وقت قیمتی بن رہا ہے، اللہ کے ہاں آپ کے اجر لکھے جا رہے ہیں. ہم جتنی جدوجہد کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہم اللہ رب العزت کے، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے کامیابی ہمیں نصیب ہوگی.
راستہ اللہ کو پانے کا وہی معتبر ہے جس راستے پہ چل کے میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء فخر الانبیاء تاج الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اس کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لینا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرما دیجئے میرے محبوب، میرے پیغمبر، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں تمہیں کیا انعام دیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا میرے پیغمبر لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے ایک ایک کلمہ طیبہ، ایک ایک کلمہ طیبہ کے تقاضے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اعمال صالح جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ تو سب عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت جس سے اللہ تعالیٰ کا انسان کو اور نصیب ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے جسم کو پاک کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، جس جگہ پہ آپ کھڑے اس جگہ کو پاک کیا، اپنے ستر عورت کو چھپایا اور نیت کی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات اس سے کم۔ نماز کے اندر بھی فرض ہے، قیام ہے، کھڑا ہونا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور تشہد میں اخیر تشہد کے دوران بیٹھنا، آخری قعدہ میں، یہ فرض ہے۔ فرض کا چھوٹ جائے جو نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم الحمدللہ ہمارے ایسے میرے بھائی بھی نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، بعض ایسے میرے بھائی بھی موجود ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، بعض ایسے بھائی بھی موجود ہیں جو اشراق بھی پڑھتے ہیں، بعض ایسے بھائی بھی موجود ہیں جو اوابین بھی پڑھتے ہیں، بعض ایسے بھائی بھی ہیں جو چاش بھی پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو نماز بنتی ہے محنت سے، نماز کو نماز بنانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رسمت مسجد میں آ گئے، بس جیسے رسمت نماز پڑھ کر چلے گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا التجا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے، کبھی سوچے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں۔ جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہا اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھ لیے،
سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے ہمیں بڑے جامع کلمات سکھائے، ہمیں بڑے جامع کلمات سکھائے۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنی ذات میں اپنی صفات میں پاک ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تو اپنی ذات میں اپنی صفات میں پاک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو نے سب کو بنایا، تجھے کسی نے نہیں بنایا۔ من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے پاکی کو بیان، پھر کہا وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، اللہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ اس کی تعریف تیرے لیے ہے، حمد تیرے لیے ہے، تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہی تو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب ساری تعریف بھی اللہ کے لیے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ اللہ، پھر اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا، اپنے دل میں بسانا پڑے گا، بار بار کہنا ہوگا اللہ اللہ، کرتے کرتے دنیا سے ہم جائے۔ ذرا مل کے بیٹھ جاؤ، قریب ہو جاؤ، ذرا میرے ساتھ تو آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا ہے لیکن بس میں بات کوشش کروں گا کریں۔ وَبِحَمْدِكَ، اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا سے ہم جائیں، حمد ان کی بیان کرتے کرتے دنیا سے ہم جائیں، اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا سے ہم جائیں، حمد ان کی بیان کرتے کرتے دنیا سے ہم جائیں۔ 1,24,000 پیغمبر کا مشن، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کا بھی مشن، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ عاد بھی کہتے ہیں، سمود بھی کہتے ہیں، شعیب بھی کہتے ہیں، نوح بھی کہتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ وَبِحَمْدِكَ، مشن رسالت کا یہ پیغام، مشن رسالت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ کس کس کے ارادہ ہے؟ سب کا ارادہ ہے نا، اللہ کے نبیوں کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے یہ نہیں؟ مشن رسالت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ داتا، زبان خاموش رہے، وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ داتا، ہم سب مل کر نعرہ یہ لگائیں، وَبِحَمْدِكَ، اللہ تیری تعریف، اللہ تیری تعریف، ہم سب مل کر نعرہ یہ لگائیں، اس مشن کی خاطر جان اپنی ہم لٹوائیں۔ جان دینی پڑے گی تو دیکھو یہ نہیں، اس مشن پہ اپنی جان کو لگاؤ گے یہ نہیں، اس مشن کی خاطر جان اپنی ہم لٹوائیں، مشن رسالت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ تم سب کرو میرے ساتھ یہ وعدہ، کرتے تم سب کرو میرے ساتھ یہ وعدہ،
کرتے دنیا سے ہم جائیں. یہ وعدہ کر رہے ہیں جب تک زندگی ہے اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے جانا ہے. حمد ان کی بیان کرتے کرتے دنیا سے ہم جائیں. ہے وعدہ یہ نہیں وعدہ؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ سبحان اللہم وبحمدک. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام برکت ہے، تیرا نام برکت والا ہے. جس چیز پر بھی تیرا نام لیا جائے اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے. جس چیز پر بھی تیرا نام لیا جائے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا ہر کام کے آغاز سے کہو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کے آغاز سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کے آغاز سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے. لیکن وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے نام میں شفا ہے. اللہ ہی کے نام میں برکت ہے اور اللہ ہی کے نام میں شفا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اچھے اچھے نام ہیں، میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، میرے ناموں کے ساتھ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ تیرے نام میں برکت ہے، تیرے نام میں شفا ہے. اللہ رب العالمین کے 99 نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. حضرت مولانا موسیٰ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے 1000 نام لکھے ہیں. اللہ کے 1000 نام. اس نے فرمایا کہ اللہ کے بابرکت ناموں سے اللہ کو پکارو. یقین جانیے اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے اندر بھی بڑی برکات ہے. باقی اللہ کی سارے صفات ہیں، اللہ کے بعد باقی اللہ کی ساری صفات ہیں. اور قرآن پاک کا فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ کے سارے نام اچھے، اللہ کے سارے نام اچھے. ایک نام اللہ کا ہے رازق، ایک اللہ کا نام ہے رزاق. یا رزاق، یا جو آدمی صبح کی سنتوں کے بعد 41 بار ان الفاظ کو پڑھتا ہے، یقین جانو اللہ رب العزت اس کو اتنی دولت سے نواز دیتے ہیں کہ وہ سوال نہیں سکتا کہ میں پیسے کو کہاں پہ رکھوں. صرف 41 بار. کتنی بار پڑھتا ہے؟ 41 بار. تو کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ پاک تجربہ، میرا تجربہ ہے اللہ کے ہر نام میں برکت اور اللہ کے ہر نام میں. آپ میں سے بعض ایسے آدمی ہوں گے جن کے گھروں کے اندر جنات ہیں، جادو ہے، سایہ ہے، ٹونا ہے، بندش ہے، بہت پریشان ہے. تو اللہ کے اس نام کا ورد کرو، گھر سے جنات، جادو، سایہ، ٹونا، بدروہیں سب ختم ہو جائے گی. یا معین، یا معین اللہ کے نام ہے. اس کا معنی ہے دوبارہ زندگی دینے والا. دوبارہ اس کے پڑھنے والے کے سامنے جنات، شیاطین کچھ چیز بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کسی جگہ پر بھی جنات ہے، آپ اللہ کا نام لے کر وہاں چلے جائیں، آپ کے جانے کی دیر ہے. شیطان کے بھاگنے جیسے بارش بھاگتے ہیں.
ایسے دو کی شکایات ہے، اس گھر کو خالی کر دیتے ہیں. ایک ایک اللہ کے نام کی صفات ہے. اس کے لیے اگر ہم اللہ کے ناموں کی صفات بیان کرنا شروع کروں تو کئی جملے لگ سکتے ہیں. تو میں نے دو ناموں آپ کو بتایا، ایک یا رزاق اور ایک یا معین. یہ ہمارے اور آپ سب فکروں کا مسئلہ ہے. ہر آدمی شیاطین میں، جنات میں، جادو میں ملوث ہے. اس نام کے برکت سے اپنے گھروں سے خود شیاطین کو بھگاؤ. ہمارا اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. پیر صاحب کو کہیں گے جی آپ نے سب کچھ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ہم سے پیسے لے لو، روپے لو، جداد لو، سب کچھ لو، کرنا خود ہے. لیکن میرے بھائیوں میں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ راستہ شرک کا، بدعات کا، رسومات کا اس لیے چلتا ہے کہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی. ہم نے محنت چھوڑ دی ہے. ہم ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم تلاوت ہی نہیں کرنا چاہتے. تو کوشش کریں بھائی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. خود ذکر کریں گے شیاطین بھاگ جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام برکت ہے. اور جس نام پر تیرا نام لیا جائے اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے. تو میرا جملہ یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا کہ اللہ کے نام میں برکت، اللہ کے نام میں شفا. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بہت بلند، تیری شان بہت بلند. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تیرے لیے سجدہ، اللہ تیرے لیے رکوع، اللہ سب کچھ تیرے لیے. عبادت کا مجھ سے کون؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تو سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا تو کتنے پیارے جملے آپ نے ثنا میں بیان کیے. سبحانک اللہم و بحمدک و